پہلا پطرس 5 باب اس کی 7 آیت، اپنی سب فکریں خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے۔ پطرس بہت ہی اہم حل بتاتا ہے کہ ہمیں فکروں اور پریشانیوں پر کیسے قابو پانا ہے۔ ایک لفظ ہے جو پطرس ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی فکریں، اپنی مشکلیں اور مسائل جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں۔ جو لفظ پطرس نے استعمال کیا وہ لفظ ڈاکٹر لوکا نے بھی استعمال کیا۔ لوکا 19 باب میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے شاگردوں کو بھیجا کہ گدھے کا بچہ لے کر آئیں تاکہ یسوع اس پر سوار ہو، جس کو ہم کھجوروں کے اتوار کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لوکا 19 باب اس کی 35 آیت کہتی ہے کہ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس گدھے کے بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ یہ ایک بہترین تصویر ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں اور اس کو یسوع پر ڈال دو۔ جیسے اس نے جیسے یسوع کو گدھے پر سوار کر دیا، یا جیسے کپڑے گدھے کے اوپر ڈال دیے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی پریشانیاں یسوع پر ڈال دینی چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی سب فکریں خداوند پر ڈال دو۔ سبھی کام جو آپ سے نہیں ہو رہے وہ اس پر ڈال دو۔ ہم کل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کل کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ چیزیں کیسے درست ہوں گی۔ اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر میری صحت نہ ٹھیک ہوئی تو کیا ہوگا، اگر میرا کاروبار ٹھیک نہ ہوا تو کیا ہوا، اگر میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو اب میرے ساتھ کیا ہو۔ آپ ان باتوں کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ان باتوں کے بھی بارے میں بھی پریشان ہوتے ہو جو پریشانی ہے ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنی طرف سے ہم نے اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ بنائی ہوتی ہیں، اور ہم کیا ہوتا ہے، ہم تھکے رہتے ہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہم سو نہیں پاتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اوپر ایک احسان کریں، اور وہ احسان یہ ہے کہ اپنی سبھی فکریں خداوند پر ڈال دو۔ اپنی فکریں خداوند پر ڈالنا ایک ورب ہے، ایک کام ہے۔ جب آپ مچھلی پکڑتے ہیں اور مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالتے ہیں تو اسے کھینچنا پڑتا ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح فکر مندیاں، پریشانیاں، مسائل خود بخود نہیں جائیں گے۔ آپ بیٹھ کر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ خود بخود چلی جائیں گی، چیزیں خود بخود تبدیل ہو جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی فکریں ڈالنی پڑتی ہیں، جیسے آپ کو جال ڈالنا پڑتا ہے، مچھلی پکڑنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اسی طرح کی فکریں ختم کرنے کے لیے کم سے کم اس کو ڈالے تو صحیح یسوع مسیح پر۔ یہ تو آپ کام کر سکتے ہیں، آپ اپنا مسائل اس کو بتا تو سکتے ہیں۔ دشمن بڑا ہوشیار ہے، شیطان بہت تیز ہے، وہ آپ کو الجھا لیتا ہے مختلف چیزوں میں، ان واقعات میں اور ان پریشانیوں میں الجھا دیتا ہے جو ہے ہی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ آپ آج کے دن کی خوبصورتی کا لطف اٹھائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ اس کو ضائع کر دیں۔ آپ کل کے لیے پریشان ہیں، اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے ہمیشہ ہی سے ہی مکاری کی ہے، اس لیے اس کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ روحانی سمجھداری اور روحانی پختگی یہ نہیں کہ آپ زیادہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں یا زیادہ پریشانی اٹھاتے ہیں۔ روحانی پختگی یہ ہے کہ آپ اپنی سب پریشانیاں خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ خود یہ بوجھ نہیں اٹھاتے بلکہ خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ جب اپنا سارا بوجھ آپ یسوع مسیح پر ڈال دیں گے تو وہ آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ جب آپ
اپنا بوجھ یسوع مسیح پر ڈالتے ہیں تو آپ اس اپنا یقین منتقل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں یہ پریشانیاں نہیں اٹھا سکتا، میرا بوجھ اٹھانے والا میرا یسوع ہے، میری پریشانیاں اٹھانے والا میرا یسوع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور حملہ جسمانی نہیں بلکہ دماغی ہے، اس لیے شیطان دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ فکر مندی، ڈر اور پریشانی۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اکثر ہم اپنے دوستوں، ہمسایوں، والدین کو بلاتے ہیں، لیکن اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ آپ نے اپنے خدا کو بلانا ہے۔ آپ رشتہ داروں اور دوستوں کو بلانے کی بجائے اپنے خدا کو بلائیں۔ اس کو بلانا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، اور اس خدا کو بلانا ہے جس نے مردہ چیزوں میں زندگی ڈال دی، جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ پولس رسول فلپیوں میں کہتا ہے کہ کسی بات میں پریشان نہ ہو، کسی بھی بات میں پریشان نہ ہو۔ پولس رسول یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب پریشانیاں آپ پر حملہ کریں تو ان پریشانیوں کا خود مقابلہ نہ کریں، بلکہ خدا سے دعا کریں، اس سے مدد مانگے۔ آپ کو ہر بات میں پریشان ہونے کی بجائے ہر بات میں دعا کرنی چاہیے، جبکہ زیادہ تر ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ چھوٹی باتوں میں ہم فکر مندی نہیں، چھوٹی باتوں میں ہمیں فکر مندی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ خدا سارے مسئلوں کا حل جانتا ہے۔ آپ کا پورا ہفتہ مشکل گزرا یا گھر میں پریشانی رہی، اگر آپ کام کے لیے پریشان ہیں، شادی میں پریشانیاں ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں، اور اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، چلیے دعا کرتے ہیں۔ ان پریشانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کی طرف سے یہ دعوت نامہ ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے سے مانگو، اپنا بوجھ مجھ پہ ڈال دو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں۔ چلے جب بھی اگر ہم پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیوں کی وجہ سے ہم خدا کے پاس جاتے تو ہیں، تو یہ دعوت نامہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے پاس جائیں، اس سے بات کریں، اس کو اپنے مسائل بتائیں۔ خدا کا ایک بہت ہی مشہور خادم ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنے آپ پریشان زیادہ ہوتے ہیں اور دعا کم کرتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ دعا کریں گے آپ اتنے کم پریشان ہوں گے۔ اسے دوبارہ دیکھتے ہیں، اس کو دوبارہ سنیں۔ آپ جتنی دعا کم کرو گے اتنے زیادہ پریشان ہوگے، اور جتنی زیادہ دعا کرو گے اتنے ہی کم پریشان ہوگے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس سے دعا کر رہے ہیں جس نے سب چیزیں بنائی ہیں، ساری چیزیں جس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں، اس کے ہاتھوں سے یہ آسمان اور زمین تحریک ہوئے۔ اس لیے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرے مسائل، میرے پریشانیاں حل کرنے کے لیے خدا بہت بڑا ہے۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ خدا کو بتانا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں، اسے بتائیں، اس کے آگے روئیں، آپ کیوں پریشان ہیں۔ آپ کے حالات اور جذبات کو خدا سمجھ سکتا ہے، آپ کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکتا ہے، آپ کی کمیوں کو وہ دور کر سکتا ہے۔ جو مسائل آپ کو بہت بڑے لگتے ہیں وہ خدا کے لیے بہت چھوٹے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہر پریشانی فکر مندی میرے پاس لاؤ۔ جب آپ خدا کے پاس اپنے مسائل لائیں گے تو ہمیشہ پورے دل اور ایمان کے ساتھ اپنی باتیں خدا کو بتائیں۔ پورے دل سے خدا سے مانگنے سے مراد ہے کہ ہم سب سے پہلے خدا کے پاس جائیں اور اس سے بات کریں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ دعا کر لی اور پھر بھول گئے۔ یہ دعا بلا ناغہ ہونی چاہیے۔ یسوع نے جب دعا کرنی سکھائی تو اس نے کہا کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ خدا سے دعا کریں اور شکر کریں کہ خدا نے آپ کو اس میں سے گزارا، کیونکہ جب آپ مشکلات میں سے گزرتے ہیں تو تبھی آپ کو سمجھ آتی ہے، تجربات ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یاد کریں کہ ماضی میں خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔
وہ کیسے آپ کے ساتھ وفادار رہا. یاد کریں کہ کیسے اس نے آپ کو شفا دی، کیسے غیر متوقع طور پر آپ کو برکت دی. یاد کریں کہ وہ کتنا بڑا وفادار ہے آپ کے ساتھ. یہ سب یاد کرنے سے آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا کہ وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے. اس لیے اپنی پریشانیاں، اپنی فکریں یسوع پر ڈال دیں، کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے. پریشان ہونا چھوڑ دیں، فکر مندی چھوڑ دیں، خدا پر امید لگائیں. آپ کے مسائل یسوع مسیح کے نام سے جاتے ہیں.